پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کیوں کی؟ اصل مسئلہ اس کا الٹ ہے. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کیوں کی. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول. ادھر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے داماد ہیں تو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ جو وہ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں. اس کا بھی آپ خیال رکھیں. حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ ام المومنین میں وہ شامل ہوتی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی ازواج میں. تو دونوں طرف رشتے موجود. اچھا، اب آئیے بنیاد کیا ہے. اصل میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. مدینہ منورہ پر بلوائیوں نے ایک یلغار کر دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کی بیوی آپ کو بچانے کے لیے گئیں تو انہوں نے آپ کی بیوی کی انگلیاں بھی کاٹ دیں اور گویا اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بھی کاٹا اور بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے ساتھ والے لوگوں کا امیر المومنین حضرت علی سے تقاضا یہ تھا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اشتہار سے دیکھ رہے تھے کہ اس وقت مناسب نہیں کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے، ورنہ قوم میں ایک اتنا انتشار پیدا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطنت اسلامیہ جو ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں. اس لیے حضرت علی نے وہاں حضرت عثمان کا بدلہ لینے سے گریز کیا اور یہ حضرات مطالبہ کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں میں جنگ ہوئی. مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کا کیا معاملہ. حضرت عمر بن عبد العزیز نے سائل سے خود ایک سوال کیا. فرمایا میرے عزیز یہ بتاؤ کہ کیا ہم ان دونوں کی جنگ میں موجود تھے؟ کیا ہماری تلواریں ان دونوں کے جنگوں میں چلیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو محفوظ رہے، ہماری تلواریں تو نہیں چلیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ کر لیں. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے امور تھے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. اور دونوں کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ صرف صحابہ بلکہ گھریلو خاص رشتہ داری سے تھا. اس لیے ہم نے ضرورت کے مطابق مسئلہ آپ کو بیان کر دیا. اور پورا اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی تفصیل تو ہمارے بہت بڑے عالم دین حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر اس کا آپ مطالعہ فرمائیں. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کیا مزار پر سجدہ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں، بلکہ مزار پر یا انسان کو سجدہ کرنا حرام. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انسان کو یا قبر کو یا انسان کو سجدہ کرنے کے حرمت پر ایک پورا رسالہ ترتیب دیا ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے. تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ زنا جب حرام ہے تو پھر مسلمان حکمران لونڈی کیوں رکھتے تھے؟ معاذ اللہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لونڈی اور باغیوں سے جو مجامعت کی جاتی ہے آپ یہ سمجھے کہ وہ زنا ہے. معاذ اللہ. اب دیکھیے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت بتاتے ہیں، اس آیت کو آپ پڑھ لیجئے اور اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں تو آپ پر یہ عقدہ کھل جائے. آپ یہ سمجھے کہ کنیزوں سے مجامعت اور صحبت جو ہے وہ زنا، ایسا نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء نکالی، سورہ نساء کے اوائل ہی میں آیت نمبر 3 آپ پڑھیے جس کا ترجمہ ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں یعنی پسند آئیں، 2 3 4 یعنی اگر آپ ایک نکاح پر اکتفا نہیں کر سکتے، آپ کے حالات ایسے تو 2 بھی نکاح کر سکتے ہیں، 3 بھی اور 4 بھی، 4 بیویاں بھی رکھ سکتے. مگر شرط یہ ہے پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، یعنی ان میں اگر اعتدال اور مساوات اگر آپ نے قائم نہ رکھی تو پھر فرمایا تو ایک ہی کرو، یعنی ایک ہی پر اکتفا کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ان میں برابری نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو. یہ اس سے زیادہ
قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. تو دیکھیے یہاں کنیز اور لونڈی جو ہیں ان سے مجامعت اور بطور بیوی ان کو رکھنے کی یہاں رخصت موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو وسوسہ تھا وہ دور ہو گیا ہوگا.